الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، میری ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف اور توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، تحمید و تحلیل، حمد و ثنا، شکر و احسان اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے اور ہمارے اوپر واجب ہے. بعد درود و سلام نازل ہوں انبیاء کرام کے سلسلے، بالخصوص نبی آخر الزمان، خاتم النبیین و سید المرسلین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. پروردگار تو قیامت کے دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع فرما اور ہمیں آپ کی سفارش یا شفاعت نصیب فرما، آمین. حضرات، آج کے خطبہ جمعہ کے جس موضوع پر میں بات کہنا چاہوں گا اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے قربانی کے فضائل، قربانی کا پس منظر، اور دوسرا حصہ ہے عشر ذی الحجہ کے فضائل. میں دونوں موضوعات پر مختصر سی بات رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے قربانی کے پس منظر کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. باتیں ساری بار بار ہم سنتے رہتے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے زندگی میں آنے والے مشکلات، مسائل، پریشانیاں، اور ان میں ان کا ثابت قدم رہنا اور اللہ رب العالمین کو راضی کر لے جانا، اور اس کے بدلے اللہ رب العالمین کا ان کو اور ان کے خاندان کو عظیم مقام اور درجہ دینا، یہ سب کچھ ہمارے ذہنوں میں ہے اور ہم سب کچھ اچھی طرح سے جانتے ہیں. لیکن قرآن کریم نے ایک بات کہی ہے، فذکر، کہ نصیحتیں کرتے رہو، باتیں ذکر کرتے رہو، تنفع المؤمنون، کہ ذکر کرنا، نصیحتیں کرنا، باتیں ذکر کرنا مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں. اسی لیے بار بار ان ایام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے. میں قربانی کے پس منظر کو نہ ذکر کر کے آج کے خطبہ جمعہ میں مختصر سے طور پر وقت جتنی اجازت دے گی یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ جس ابراہیم کی سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم اور آپ پاگل ہو جاتے ہیں، ہم اور آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس ابراہیم کی سیرت کے وہ خاص ابواب کون کون سے ہیں جو قربانی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہماری زندگی میں اس کا ذرہ برابر رمق نہیں پایا جاتا ہے. تقریباً آج سے 5,500 سال پہلے تقریباً عراق کے علاقے میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. ایک ایسے گھر میں جو گھر نہ صرف بت بناتا تھا بلکہ اس زمانے اور عہد کے سب سے قدیم ترین مضبوط خاندانوں میں تھا. ابراہیم کے باپ کے بنائے ہوئے بت دنیا کے مختلف علاقوں میں جاتے تھے اور اپنے بادشاہ کا ایک حیثیت سے وہ مذہبی امور کا انچارج تھا. ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا آگے بڑھے، اللہ رب العالمین کا کرم اور احسان ان کے اوپر آیا.
ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی دولت کی چاشنی ملی، جسے حدیث میں حلاوت الایمان کہا ہے، ایمان کی مٹھاس ملی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی زندگی میں جیسے ہی ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، توحید کی دولت ہاتھ آئی، ابراہیم تنے تنہا پوری دنیا سے پوری طاقت کے ساتھ لڑ گیا۔ غیروں سے بھی لڑا، اپنوں سے بھی لڑا، اپنے آپ سے بھی لڑا، اور دنیا کی کوئی طاقت ابراہیم کو اس کے ایمان کی حلاوت اور چاشنی سے ہلا نہیں سکی۔ غیروں کی ریشہ دوانیاں ہوں، اپنوں کا گھاؤ ہو، اپنے سے انتہائی محبت کرنے والے لوگوں کی محبت اور چاہت ہو، اور اسی طریقے سے اپنوں سے محبت کرنے والا ابراہیم کا تڑپتا ہوا ایک دل ہو، دنیا کی کوئی طاقت اللہ رب العالمین کے راستے میں ابراہیم علیہ السلام کو ہلانے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتی تھی۔ عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ کھڑے ہو جانے والے شخص کا نام ابراہیم ہے۔ اور جس ابراہیم کی سنت ہم ادا کرنے کے لیے آگے بڑھنے والے ہیں، وہ دراصل وہ ابراہیم ہے جو توحید کے آگے، رب العالمین کی محبت کے آگے، رب العالمین کے حکم کے آگے، رب العالمین کے ارشاد کے آگے اور رب العالمین کے منشا کے آگے دنیا کی ہر دولت کو پاؤں سے ٹھوکر مارنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک اتنی طاقت اور قوت بھی، اتنی اہمیت بھی دنیا نہیں رکھتی ہے کہ وہ پاؤں سے اسے ٹھوکر تک مار دیں۔ وہ ابراہیم ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی جو قربانی دینے کے لیے ہی سنت ابیکم ابراہیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ہم میں سے ہر وہ آدمی جو اس سنت کو ادا کرنے کے لیے آگے آ رہا ہے، وہ ایک طرف ابراہیم کی سیرت کا آئینہ رکھے، وہ ہمارے نبی کے بھی متبع ہیں۔ ہمارے نبی کو قرآن کریم میں کہا گیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ ابراہیم کے دین کی اتباع کیجئے، ان کے سیرت کی اتباع کیجئے۔ جو پیغمبر ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اس پیغمبر کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم کی دین کی اتباع کیجئے۔ ابراہیم کا درجہ اور مقام اتنا بلند ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ابراہیم کو خلیل اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ ابراہیم نے خود اللہ کو خلیل نہیں بنایا ہے، ابراہیم کو پروردگار نے خود خلیل بنایا ہے۔ خلیل کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ لفظ خلال سے بنا ہے۔ خلال اس لکڑی کو کہتے ہیں جو دانت میں پھنسے ہوئے حصے کو نکالتا ہے، اسی سے خلیل بنا ہے۔ اور خلت محبت کی آخری درجہ ہے، اس کے بعد محبت کا کوئی درجہ باقی نہیں بچتا ہے۔ جیسے خلال کی لکڑی دو دانتوں کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہر چیز کو نکال کر کے دونوں دانتوں کے بیچ میں یکجائی پیدا کر دیتی ہے، ایسے ہی خلت دو محبت کرنے والوں کے بیچ میں یکجائی پیدا کر دیتی ہے۔ بیچ میں کوئی شخص نہیں آ سکتا ہے، کوئی چیز نہیں آ سکتی ہے، کوئی محبت نہیں آ سکتی ہے۔ اور یہ بات اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو کہا ہے کہ ہم نے تم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ ابراہیم نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ اللہ کو میں نے خلیل بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو کہا میں نے تم کو خلیل بنایا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین اپنے آخری پیغمبر کو جو تمام نبیوں میں سب سے افضل ہے، سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، اسے مخاطب کر کے کہا کہ ابراہیم کے دین کی پیروی کیجئے، اس کی اتباع کیجئے۔ ابراہیم کو یہ مقام اور درجہ ایسے نہیں ملا ہے۔ ہمیں اس ابراہیم کی سنت ادا کرنی ہے اور اپنے اندر جھانک کر کے دیکھنا ہے کہ ابراہیم کی سیرت کے سامنے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ابراہیم اپنے وطن سے کسے محبت نہیں ہوتی ہے؟ کون نہیں چاہتا ہے وطن میں رہنا؟ وطن چھوڑ کر کے جو لوگ غیر ملکوں میں گئے ہیں ان کی تحریریں پڑھیے، زندگی کے آخری لمحات تک اپنے وطن کے لیے روتے رہے۔ کراچی گئے، کہیں گئے، وہاں ایک دلی بسائی، یہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ پیغمبر آخر الزمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مکہ سے نکلے ہجرت کرنے کے لیے، وہ پیغمبر تھے، معصوم تھے۔ اللہ رب العالمین نے تمام محبتوں کو ان کے دل سے نکال دیا تھا۔ جب نکلے
تو ابراہیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ پر ایک نظر ڈالی. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہا ہے جیوار بیت اللہ، اے میری سرزمین، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن تیرے افراد، تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دینا چاہتے ہیں. میں مجبور ہوں، اس لیے مکہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ایک طرف ایمان ہے اور ایک طرف وطن کی محبت ہے، اگر وطن میں اپنے گھر بار میں رہا تو مجھے اپنے ایمان کی قربانی دینی پڑ سکتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی چوں چرا کے آج سے تقریباً 5000 سال پہلے، اندازہ لگائیے، ایک بھتیجے کو، ایک بیوی کو اور ایک اپنی جان لے کر کے نامعلوم منزل کی طرف نکل پڑے. اس پیغمبر کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ جانا کہاں ہے، اس نبی کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ٹھکانہ کہاں ہے، اس نبی کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. ایک منزل جو جانی نہیں ہے، جو پہچانی نہیں ہے، جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اپنے ایمان کی پونجی لے کر کے نکل جانے والے شخص کا نام ابراہیم ہے. اور اس ابراہیم کی سنت کو ادا کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی ہے. اور ہم اور آپ ہیں کہ اپنے 2 پیسے کے مفادات کے لیے بھی دین کو ذریعہ بناتے ہیں، اپنے 2 پیسے کے مفادات کے لیے بھی دین کو واسطہ بناتے ہیں، دین کے لیے اپنے معمولی مفادات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. کیا ہمیں اپنے دل میں یہ بات نہیں لانی چاہیے کہ آج جس ابراہیم کی سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم آگے آ رہے ہیں، وہ ابراہیم تھا جس نے دین کے مفادات کو ترجیح دی اور آج سے 5000 سال پہلے صحراؤں میں بھٹکنے کے لیے اپنی ایک بیوی اور اپنے ایک چھوٹے سے بھتیجے کو لے کر کے نکل پڑا نامعلوم منزل کی طرف. کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. وہ ابراہیم ہے، اس کی سنت ادا کرنی ہے. یہ اخلاص چاہیے، یہ دین کی محبت چاہیے، یہ ایمان کی حلاوت چاہیے اور یہ چاشنی چاہیے. تب ابراہیم کی سنت کو ادا کرنے کا ثواب بھی ملے گا، ایک احساس خوشی ہوگی اور حلاوت محسوس ہوگا. آگے بڑھے. مصیبتیں، پریشانیاں جھیلتے جھیلتے بچے کی کسی وارث کے عدم موجودگی سے پریشان ہیں، مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں. آپ کی بیوی امید سے ہوئیں، اللہ رب العالمین نے بڑھاپے کے آخری عمر میں ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا. ایک دم آخری عمر میں، جب خود انہیں یقین نہیں بچا تھا کہ پروردگار مجھے اولاد دے گا، لیکن ابراہیم نے بھی مانگا تھا تو ولد صالح مانگا تھا، نیک اولاد مانگی تھی. اولاد ہوتے ہی اللہ رب العالمین کا دوسرا حکم آیا کہ اپنے بیوی بچوں کو لو اور فلسطین سے چلو، مکہ کے علاقے میں جاؤ، بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ دو، بیوی اور بچے کو چھوڑ دو اور پھر فلسطین واپس آ جاؤ. تھوڑی دیر ابراہیم کی سنت کا عزم کر کے بیٹھے ہوئے ہمارے بھائیوں، دل پر ہاتھ رکھیے اور آنکھ بند کیجیے اور سوچیے ہم اور آپ ہوتے کیا کرتے. تقریباً 90 سال کی عمر ہے، 2 بیویاں ہیں، انتہائی روتے اور گڑ گڑاتے ایک پیغمبر نے ایک اولاد پائی ہے، ہزاروں میل کی دوری پر اپنا خاندان چھوڑ آیا ہے یہ عزم کر کے کہ اب دوبارہ ملنا نہیں ہے. عرب کی سرزمین ہے آج سے 5000 ساڑھے 5000 سال پہلے کی، جہاں خاندان کے بغیر کسی آدمی کی کوئی حیثیت اہمیت نہیں ہوتی تھی. قبیلے کے بغیر اس کا ایک معصوم سا بیٹا ہے، اس کی ایک بیوی ہے جو کچھ مہینوں پہلے ایک بچے کو جنم دیتی ہے. کس قدر محبت ابراہیم کے دل میں ہوگی، کتنا چاہتے ہوں گے وہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو. لیکن پروردگار کا صرف ایک حکم آیا، ابراہیم علیہ السلام پھر سفر میں رواں دواں ہو گئے. قرآن کریم نے پھر ذکر کیا ہے واد غیر ذی زرع، ایسی جگہ میں بچے اور بیوی کو چھوڑنا تھا جہاں نہ دانا تھا، نہ پانی تھا، نہ گھاس ہے، نہ پرندے ہیں، نہ سایہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا امتحان دیا.
اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے پورے یقین کے ساتھ چلے گئے اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کر کے۔ فلسطین گئے، ایک لمبی مدت گزاری، بچہ بڑا ہو گیا، اللہ کی دوسری آزمائش آئی۔ وہ بچہ جسے پہلی بار دوبارہ جا کر کے دیکھیں گے، اس کے بارے میں جاتے ہی حکم ہوا کہ مکہ جاؤ اور اپنے بیٹے کے گردن پر چھری رکھو اور اسے اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ وہ ابراہیم دوبارہ پھر نہیں چوکا، آیا اور ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو راضی کیا اور اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا لانے کے لیے اس کے گردن پر چھری رکھ دی۔ وہ آخری سہارا جسے بڑی دعاؤں سے مانگا تھا، آئندہ کوئی اولاد ہونے کی بظاہر کوئی امید نہیں دکھ رہی تھی، لیکن اس بیٹے کو بھی اللہ رب العالمین کے حکم پر قربان کر دینے کے لیے ابراہیم تیار ہو گیا۔ اتنا بھیانک منظر ہے، اتنا دردناک منظر ہے کہ یہ تصور کی بات ہے، زبان اس کے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں۔ ابراہیم جیسا پیغمبر جس نے دنیا کی ہر دولت کو، ہر محبت کو، ہر مفاد کو پروردگار کے لیے لات مار دی تھی، وہ ابراہیم بھی ہل گیا، اور اس ابراہیم کو بھی اپنے آنکھوں پر پٹی باندھنی پڑی اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے۔ آپ اور ہم تصور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے اپنے نفس کو، اپنی محبت کو، اپنے احساس کو، اپنے دل میں جنم لینے والے جذبات کو، اپنے خاندان سے تعلقات کی کتنی بڑی قربانیاں دی ہوں گی۔ وہ چند لمحے جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم آنے اور اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے کے بعد جو گزارے ہوں گے اضطراب میں، جو لمحے گزارے ہوں گے مصیبت میں، جو لمحے گزارے ہوں گے روتے ہوئے، جو لمحے گزارے ہوں گے اپنے دل کے دھڑکن کے ساتھ، ہزاروں سال کی عبادتوں پر بھاری ہیں۔ وہ پیغمبر جسے اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ اپنے سب سے محبوب بیٹے جس کے علاوہ تمہارا کوئی سہارا نہیں ہے، جو تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہے، تمہارے خاندان کو آگے بڑھانے والا ہے، جس کے لیے تم نے مسلسل 50-60 سال دعائیں مانگی ہیں، اس بیٹے کو لے جاؤ، اس کے گلے پر چھری رکھو اور اسے قربان کر دو۔ فلسطین سے چلنے والا ابراہیم کتنی مصیبت میں اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، اضطراب کی کتنی گھڑیاں ہوں گی جسے اس نے طے کیا ہوگا، دل میں آنے والے کتنے طوفان ہوں گے جسے اس ابراہیم نے برداشت کیا ہوگا۔ اسی احساس کا نام قربانی ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے، اللہ کو آپ کے دل کے اندر کا تقوی پہنچتا ہے۔ وہ تقوی جو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھا، ایک طرف بیٹے کی محبت کھینچ رہی ہے، ایک طرف ان کا نفس کھینچ رہا ہے، ایک طرف خاندان کے ختم ہو جانے کا ڈر کھینچ رہا ہے، ایک طرف یہ احساس کھینچ رہا ہے کہ اپنی بیوی کو کیا جواب دوں گا، ایک طرف یہ احساس کھینچ رہا ہے بڑھاپے میں کروں گا کیا، اور ایک طرف اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تمام احساسات کا گلا گھونٹ دیا اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ پروردگار میں تیرا خاص بندہ ہوں، پروردگار میں تیرے احکام کو بجا لانے والا بندہ ہوں، پروردگار میں تیرے خلاف نہیں جا سکتا ہوں۔ بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی۔ میرے بھائیوں، ہم جو قربانی ادا کرنے جا رہے ہیں وہ اس ابراہیم کی سنت ہے جس کی زندگی تمام مفادات کو بالائے طاق رکھ کر کے ایک وحدہ لا شریک کی محبت کے لیے کھڑے ہو جانے والے ابراہیم کی زندگی ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے اندر ایسے احساسات پیدا نہیں ہوئے تو ہماری ہزاروں قربانیاں کسی کام کی نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین جانور کے خون، گوشت اور اس کے حجم کو نہیں دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے دل کے تقوی اور گہرائی کو، اور وہ دل کا تقوی اور گہرائی ایسے پیدا کرنا ہے جیسے ابراہیم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں قربانی کرنے کے بعد بھی یہ احساس نہیں پیدا کیا کہ دنیا کے تمام مفادات ایک طرف اور دین کا مفاد ایک طرف، دنیا کے تمام خواہشات ایک طرف، دین کا حکم ایک طرف، تو پھر ایسی صورت میں اس سنت کے ادا کرنے کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں رہے گا۔ اور جب ہم اس سنت کو ادا کر لے جائیں گے
تو پروردگار ہمیں ایک پارس کے پتھر کی طرح بنا دے گا۔ نہ صرف ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا، بلکہ جہاں جہاں جس طرح سے جیسے جائیں گے لوگ ہماری زندگی سے انقلاب کا درس لیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانیوں کے بعد وہ ایک مضبوط پارس کا پتھر بن کر کے ابھرے، جس کے ساتھ بھی وہ مل گئے، جس کے ساتھ بھی کھڑے ہو گئے، اس کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ اور آج بھی ابراہیم کی زندگی ایک انقلاب پیدا کر رہی ہے۔ ہر وہ شخص جو مصیبتوں میں گھرتا ہے، ابراہیم کی زندگی ہی اسے سکون دیتی ہے۔ ہر وہ شخص جو کسی مصائب مشکلات کا شکار ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہی اسے سکون دیتی ہے۔ جس کے گھر میں پیدا ہونے والا بیٹا اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے اجازت دینے کے لیے 1 منٹ کی اجازت نہیں لیتا ہے، کیونکہ وہ ابراہیم کا باپ تھا، اور ابراہیم نے دنیا کے تمام مفادات کو پاؤں تلے کچل کر کے اللہ رب العالمین کی محبت کو پروان چڑھا دیا تھا۔ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہونے والی ایک روایت کے مطابق لونڈی اور ایک روایت کے مطابق اس کی خود کی بیٹی چند مہینے چند سال ابراہیم کے ساتھ گزار لیتی ہے۔ اس کے تقویٰ کی، اللہ سے خوب محبت کی، اللہ کے ساتھ مل جانے کی حیثیت کا اندازہ لگائیے۔ چند سال ابراہیم کے ساتھ گزار لیتی ہے، مضبوطی سے کھڑے ہو کر کے اعلان کرتی ہے وادی غیر ذی زرع میں میرے سرتاج اللہ کا حکم ہے کہ مجھے یہاں چھوڑ کر کے جانا ہے، آپ بلا جھجک جائیے، اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا اور اللہ رب العالمین ہمیں خوش رکھے گا۔ پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کرتے ہوئے، اس وادی غیر ذی زرع میں اس نے اپنے بیٹے کی پرورش کیسے کی ہوگی اس کا اندازہ کیجئے۔ لیکن جب وہی پیغمبر پلٹ کر کے آتا ہے اور اپنی بیوی کو بتاتا ہے، اپنی بیوی سے ذکر کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، تو وہ اپنے بیٹے کو خوشی خوشی ابراہیم کے حوالے کر دیتی ہے۔ ایک بادشاہ کے محل میں پلنے والی لڑکی پاؤں کے چھالوں میں دوڑ رہی ہے اور اللہ سے شکوہ نہیں کر رہی ہے، اپنے شوہر سے شکوہ نہیں کر رہی ہے۔ ابراہیم کی زندگی نہ صرف اللہ رب العالمین کے اپنا لینے پر اللہ رب العالمین کی رضا ہمیں حاصل ہوگی، بلکہ ہماری اپنی گھریلو زندگی بھی بہت خوشگوار ہو جائے گی۔ روح نجیح سے روح نجیح پیدا کر، پہلے خلیل بن پھر ذبیح پیدا کر۔ پہلے ہمیں خلیل اللہ بننا پڑے گا، پھر ہمارے گھروں میں ذبیح اللہ پیدا ہوں گے، ہمارے گھروں میں ہماری بیویاں، ہمارے بچے ہاجرہ ہوں گے۔ لیکن پہلے وہ صفت، پہلے وہ تقویٰ، پہلے وہ للہیت پیدا کرنی ہوگی۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ قربانی کا پورا پس منظر ہم اور آپ جانتے ہیں۔ جو نہیں جانتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنے اندر اتارنے کا معاملہ ہے، اور وہ صرف ایک ہے، توحید کی دولت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ بس اتنی سی بات ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز، میرے روزے، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا صرف ایک مقصد ہے پروردگار، اور وہ مقصد یہ ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ اس کے لیے مجھے قربانی دینے پڑے اپنے نفس کی، اپنے خواہشات کی، اپنے گھر کی، اپنے بیوی کی، اپنے بچے کی، اپنے خاندان کی، اپنے تمام تر چیزوں کی، اپنے مال کی میں قربانی دینا فخر سمجھوں گا، قربانی دینا اعجاز سمجھوں گا، اپنی زندگی کا کامیاب ترین لمحہ سمجھوں گا۔ لیکن میں سودا نہیں کروں گا تو پروردگار کی بھیجی ہوئی توحید کا، اس کی محبت کا، اس کے دین کا، اس کے اعتماد کا، اور اس کی برکتوں کا نزول کا جو ذریعہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، اس کا بس اتنا سا مقصد ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا۔ ہم میں سے ہر آدمی قربانی کی نیت کرتے ہوئے ابراہیم کو ایک بار پڑھے علیہ السلام، اور ان کی زندگی کے اس خصوصی عمل کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرے۔ پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم حضرات، یہ ایام جو چل رہے ہیں
عشر ذی الحجہ کے ایام کہتے ہیں، 10 دن۔ قرآن کریم اور حدیث کے مطابق یہ ایام روئے زمین کے سب سے زیادہ افضل ایام ہیں، بلکہ رمضان المبارک کے دنوں سے زیادہ یہ افضل دن ہے۔ کئی ایک روایتیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ذکر کی ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں ان روایتوں کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ ان ایام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنوں میں سب سے افضل ایام قرار دیے ہیں، اور حدیث میں کہا گیا، ابو داؤد کی روایت ہے، بخاری میں بھی اس روایت کا کچھ حصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الایام یا افضل الایام، سب سے زیادہ افضل ایام، سب سے اہم افضل اعمال جس میں عمل کرنے کے بعد اللہ کو راضی کر سکتا ہے بندہ، وہ یہ 10 دن ہیں۔ اللہ رب العالمین کو انتہائی پسند ہے۔ روئے زمین پر سب سے زیادہ ثواب اللہ رب العالمین اگر دن میں عمل کرنے پر کسی وقت میں دیتا ہے تو یہ 10 دن ہے، عشر ذی الحجہ جسے کہتے ہیں۔ ان ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا ثابت ہے، آپ کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے اور امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے 9 ایام، 9 دنوں تک۔ اس کے ساتھ صحابہ کرام سے کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے، کثرت کے ساتھ استغفار کرنے، کثرت کے ساتھ تحمید تحلیل بیان کرنے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنے، اللہ رب العالمین کی تعریف کرنے، اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے کا ذکر اور تذکرہ ملتا ہے۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بذات خود فرمایا فَاكْثِرُوا فِيهِ التحلیل والتحمید، ان ایام میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین اللہ اکبر ذکر کرو اور اللہ رب العالمین کے حمد بیان کرو۔ صحابہ کرام ان 10 دنوں میں تکبیر جو عیدین کے تکبیر ہیں اسے کثرت کے ساتھ تیز آواز میں بازاروں میں پڑھا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر آدمی جو استطاعت اور طاقت رکھتا ہے، یہ مستحب عمل ہے، ہر شخص کو کثرت کے ساتھ بلکہ ان 9 دنوں کا روزہ رکھنا چاہیے، انتہائی ثواب کا کام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ ہمیں تکبیر جو عیدین کے تکبیر ہیں جسے ہم پڑھتے ہیں، اسے کثرت کے ساتھ ان 10 دنوں میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک اور روایت ہے مسند احمد کی جس میں ایک اور طرف اشارہ ملتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر بیٹھ کر کے جا رہے تھے، ایک شخص آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، صحابی تھے، کسی عورت نے آ کر کے آپ سے کوئی فتویٰ پوچھا، وہ اس طرف دھیان سے دیکھنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ ادھر سے پھیر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ الایام اعظم عند اللہ، یہ ایام اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور بلند ایام ہے۔ من ملکہ، اور جو آدمی ان ایام میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، بصرہ و لسانہ و سمعہ، جس نے ان ایام میں اپنے 3 چیزوں پر کنٹرول کر لیا، غفر لہ، اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے گا۔ آپ نے فرمایا سمعہ، اپنے کانوں کو، و بصرہ، اور اپنی آنکھوں کو، و لسانہ، اور اپنی زبان کو۔ لہٰذا ان ایام میں کثرت کے ساتھ روزے رکھے جائیں، تکبیر و تحلیل بیان کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے 3 چیزوں پر، اعضاء پر خصوصی نظر رکھی جائے اور اسے حفاظت اور کنٹرول میں رکھا جائے، کان کو، زبان کو اور اپنی آنکھوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ ان 3 چیزوں پر اگر خصوصی طور پر آدمی کنٹرول کر لے، اسے اپنے کنٹرول میں رکھ لے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے گا۔ لہٰذا ان ایام میں جو ہمارے کرنے کے اعمال ہیں وہ ہے روزہ رکھنا 9 دن کے، کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا، کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے توبہ و استغفار کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو برائیوں، خطاؤں اور غلطیوں سے بچائے رکھنا، اپنے اندر کسی طریقے کی ایسی چیز نہیں آنے دینا جس سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو دعوت دی جاتی ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں ان ایام میں کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ان ایام کی اہمیت کو، فضیلت کو ہمیں سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں سدھار کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں
ہمت دے، حوصلہ دے اور توفیق دے کہ اپنے بزرگوں کی وراثتوں کی حفاظت کر سکیں، اپنے آنے والی نسلوں کی دین کے لیے حفاظت کر سکیں، انہیں دین کے لیے مخلص بنا سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ پروردگار ہم میں جو انتقال کر گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے ان کی مدد کی کوئی سبیل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن پروردگار تیرے بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے، توبہ کرنے کی توفیق دے، اور پروردگار ہمارے توبہ میں اخلاص پیدا کر اور ہمیں دین کے لیے مخلص بنا۔ اللہ رب العالمین ان ایام میں، قربانی کے ایام میں، ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے اور اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہی ایمان دے جو ابراہیم کا ایمان تھا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا، جو تمام پیغمبروں کا ایمان تھا، جو ہمارے سلف صالحین کا ایمان تھا۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان میں قوت دے، وہ ہمت دے، وہ جذبہ دے جو تیرے برگزیدہ بندوں، تیرے محبوب بندوں کا ایمان تھا۔ پروردگار جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان، اسلام اور دین پر زندہ رکھ۔ پروردگار جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین پر ہو، ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم واستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وأولی وأجل وأتم أكبر۔